آج ٹنٹنی کی نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ ٹنٹنی چڑیا ڈولی میں بیٹھی اپنے سسرال جا رہی تھی۔ کچھ پرندوں نے اس کی ڈولی اٹھا رکھی تھی۔ ٹنٹنی بہت خوش تھی۔ جیسے ہی ٹنٹنی کی ٹولی سسرال پہنچی تو وہاں کوہرام مچا ہوا تھا۔ ہر کوئی دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ ٹنٹنی جیسے ہی وہاں پہنچی تو اس کی ساسو ماں سویٹی طوطی غصے سے اس کی طرف لپکی۔ آ گئی تو منہوس ماری، میرے بیٹے کو تو کھا گئی، تو مار دیا نا تو نے اسے۔ آخر اس نے کیا بگاڑا تھا تیرا؟ منہوس ماری میرے بیٹے کو کھا گئی۔ شادی والے دن ہی میرے بیٹے کو تو نے مار ڈالا۔ تیرے گھر میں پاؤں رکھتے ہی میرے بیٹے کو کرنٹ لگ گیا اور وہ مر گیا۔ کتنی خوش تھی میں کہ میرے گھر بہو آ رہی ہے، پر مجھے کیا پتا تھا کہ بہو نہیں، یہ تو ڈائن ہے، ڈائن۔ ہائے میرا چاند سا بیٹا، میرے چاند سے بیٹے کو مار ڈالا تو نے۔ میں تجھے اپنے گھر میں نہیں رکنے دوں گی، نکل جا یہاں سے، میں نے کہا نکل جا۔ ٹنٹنی چڑیا نے جب اپنی ساس سے اپنے شوہر کے بارے میں ایسا سنا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے اس بات کا بہت دکھ ہوا تھا۔ وہ اپنی ساسو ماں سے روتے ہوئے کہنے لگی، ساسو ماں یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ یہ نہیں ہو سکتا، میرا تو گھر ہی اجڑ گیا، اب میں کیا کروں گی؟ تیرا گھر نہیں اجڑا بلکہ تو نے میرا گھر اجاڑ دیا ہے۔ تو بھی منحوس ہے اور تیرے قدم بھی منحوس ہے۔ نکل جا یہاں سے، تیری یہاں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی غلط قدم اٹھاؤں، نکل جا یہاں سے۔ نہیں ساسو ماں، آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں ساسو ماں؟ میں کہاں جاؤں گی؟ آج ہی تو میری شادی ہوئی ہے، میں یہ گھر چھوڑ کے کیسے جا سکتی ہوں؟ ساسو ماں مجھ پہ رحم کرے، ساسو ماں مجھے یہاں پہ رہنے دیں۔ ٹنٹنی چڑیا اپنی ساس کی بہت منت کرتی ہے لیکن اس کی ساس اس کی ایک نہیں سنتی۔ اسے گھر سے نکالنے ہی والی ہوتی ہے کہ تبھی ٹنٹنی کے ماں باپ وہاں آ جاتے ہیں۔ وہ ٹنٹنی کی ساس سے کہتے ہیں، ارے بہن جی، ہمیں بنٹی کی موت کا بہت دکھ ہوا ہے، لیکن بہن جی آپ تو جانتی ہیں کہ اس میں میری بیٹی ٹنٹنی کا تو کوئی قصور نہیں۔ اس بیچاری کو گھر سے کیوں نکال رہی ہیں؟ آخر اس کا اس سب میں کیا قصور؟ یہ تو قسمت میں لکھا تھا نا کہ بنٹی نے آج چلے جانا ہے، اور اس سب میں صرف آپ کا بھی تو نقصان نہیں ہوا۔ میری بیٹی ٹنٹنی وہ بھی تو بیوہ ہو گئی ہے۔ دیکھیں بہن، ہم بڑے غریب لوگ ہیں، ہم ٹنٹنی کو واپس نہیں لے جا سکتے۔ آپ کو تو پتا ہے کہ معاشرہ کتنا خراب ہے، لوگ کیا کہیں گے، طرح طرح کی باتیں بنائیں گے کہ دیکھو ٹنٹنی نے پہلے دن ہی اپنے شوہر کو کھا لیا اور پھر مائکے پہ آ کے بیٹھ گئی۔ دیکھیں بہن جی، میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر درخواست کرتا ہوں کہ آپ ٹنٹنی کو اپنے گھر میں رکھ لیجئے۔ نہیں بھائی صاحب، اب میں اسے اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتی، آپ اسے اپنے ساتھ لے جائیے۔ آپ بھلے جو بھی کہیے، میں اس کو اپنی بہو تسلیم نہیں کروں گی اور یہ میرے گھر میں نہیں رہ سکتی۔ آپ لے جائیے اسے۔ ارے بہن جی، ہم آپ کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں بہن جی، ہماری بیٹی کو رکھ لیجئے، اسے نہ نکالیے گھر سے۔ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا، بیٹی کی ڈولی جس گھر جاتی ہے اسی گھر سے اس کا جنازہ نکلتا ہے، اور اس سے پہلے اگر بیٹی گھر آ جائے تو لوگ طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں۔ مجھے لوگوں کی پرواہ نہیں ہے۔ کیا لوگوں کی باتیں کرنے سے میرا بیٹا واپس آ جائے گا؟ نہیں نا۔ جب تک یہ لڑکی میری آنکھوں کے سامنے رہے گی مجھے میرا بیٹا یاد آئے گا۔ میں اس منحوس ماری کو اپنے گھر بالکل نہیں رکھ سکتی۔ نہیں بہن جی، آپ اسے رکھ لیں بہن جی، یہ آپ کے گھر جھاڑو پوچھا کرتی رہے گی، کسی کونے خدرے میں پڑی رہے گی، آپ کی خدمت کرے گی، لیکن آپ اسے گھر سے نہ نکالیں بہن جی، گھر سے نہ نکالیں۔ یہ آپ کے سارے کام کرے گی، اف تک نہیں کرے گی۔ کرے گی نا ٹنٹنی؟ کرے گی نا؟ بول بتا ساسو ماں کو، کرے گی نا؟ ہاں ساسو ماں، میں ساری زندگی آپ کی غلام بن کر رہوں گی، مجھے اپنے گھر میں رکھ لے ساسو ماں۔ جب سویٹی طوطی نے یہ سنا تو اس کے ذہن میں ایک ہی خیال آیا۔ وہ دل ہی دل میں کہنے لگی، اگر یہ لوگ چاہتے ہیں کہ میں اسے اپنے گھر میں رکھوں، میں اسے چین کا سانس نہیں لینے دوں گی۔ جتنی تکلیف اس نے مجھے دی ہے اتنی تکلیف
یہ روز سہے گی، روز جیے گی اور روز مرے گی، پل پل ماروں گی میں اسے۔ اور پھر سویٹی طوطی نے ٹنٹنی کو اپنے گھر میں رہنے کی اجازت دے دی۔ ٹنٹنی کے ماں باپ وہاں چلے گئے۔ اسی طرح ٹنٹنی بیچاری اپنی ساسو ماں کے ساتھ رہنے لگ گئی۔ اس کی ساسو ماں روزانہ اس پر ظلم کرتی، اسے کھڑی کھوٹی سناتی، ہر وقت اس سے کام کرواتی رہتی، اور اگر کام میں تھوڑی بہت غلطی ہو جائے تو اسے بہت مارتی پیٹتی۔ ایک دن جب ٹنٹنی چڑیا کھانا بنا کر سویٹی طوطی کے سامنے لائی تو سویٹی طوطی کہنے لگی، ارے کمبخت، یہ بھی کوئی کھانا ہے؟ سارا میرے منہ کا ذائقہ خراب کر دیا، منحوس ماری۔ جب سے ہمارے گھر میں آئی ہے ہر چیز کا بیڑا غرق کر رکھا ہے تو نے۔ جب میں تیری شکل دیکھتی ہوں تو مجھے اپنے مرے ہوئے بیٹے کی یاد آتی ہے۔ جا اٹھا کے لے جائیے کھانا، نہیں کھانا مجھے۔ اس طرح سویٹی طوطی روزانہ ٹنٹنی کو کھڑی کھوٹی سناتی اور کبھی کبھار تو اس پر ہاتھ بھی اٹھا لیتی۔ ٹنٹنی بیچاری کچھ نہیں کر سکتی تھی، وہ اپنے گھر واپس بھی نہیں جا سکتی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے ماں باپ بہت غریب ہیں، اور دوسرا اگر وہ یوں سسرال کو چھوڑ کر مائکے جائے گی تو جنگل والوں نے اس کو بہت باتیں سنانی تھی۔ اسی ڈر کی وجہ سے نہ تو وہ کبھی اپنے گھر والوں کو یہ سب کچھ بتاتی اور نہ ساسو ماں کے سامنے کچھ کہہ سکتی۔ اسی طرح ایک دن ٹنٹنی چڑیا سویٹی طوطی کے پاس آئی اور اسے کہنے لگی، ماں جی، وہ میں کہہ رہی تھی کہ گھر کا راشن ختم ہو گیا ہے، اگر آپ مجھے تھوڑے سے پیسے دے دیتی تو میں گھر کا راشن لے آتی۔ کیا مطلب ہے کہ گھر کا راشن ختم ہو گیا؟ ابھی پچھلے ہی مہینے ہی تو میں نے گھر کا راشن ڈلوایا تھا، 2 لوگ ہی تو ہیں ہم گھر میں، کہاں جاتا ہے سارا راشن؟ منحوس ماری، تب میرے سینے پہ مونگ ڈلتی رہے گی۔ بتا مجھے، کہیں تو سارا راشن اپنے مائکے میں تو نہیں بھر رہی؟ نہیں ساسو ماں، میں تو ایسے نہیں کرتی ساسو ماں راشن کے ساتھ۔ وہ تو ساسو ماں، میں جو بھی کھانا بناتی ہوں آپ کو اچھا نہیں لگتا اور آپ کہتی ہیں کہ اسے پھینک دو تو میں اسے پھینک دیتی ہوں، اس لیے راشن ختم ہو گیا۔ اب تو میرے ساتھ زبان لڑائے گی؟ میں کھاتی ہوں راشن؟ کیا کہا تو نے؟ میں کھاتی ہوں؟ میں تیرا وہ حشر کروں گی کہ زندگی بھر یاد رکھے گی تو۔